السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له۔ بلا شبہ تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہے۔ ہم اللہ کی حمد اور ثنا بیان کرتے ہیں، اس سے مدد مانگتے ہیں اور اسی سے بخشش طلب کرتے ہیں۔ اپنے نفس کی شرارتوں اور اپنے برے اعمال سے اللہ کی پناہ میں آتے ہیں۔ جسے اللہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے وہ دھتکار دے اسے کوئی راہ راست پر نہیں لا سکتا۔ وَأَشْهَدُ أَن لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اما بعد، حمد اور صلوات کے بعد، فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم، یقیناً تمام باتوں سے بہتر بات اللہ کی کتاب ہے، اور تمام طریقوں سے بہتر طریقہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ وشر الامور محدثاتها وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، اور تمام امور میں سے برے کام دین میں خود ساختہ یعنی بدعت والے کام ہیں۔ ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی کا انجام جہنم ہے۔ معزز سامعین کرام، آج انشاءاللہ سورہ لہب ہم پڑھیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں قرآن مقدس کو سمجھنے، اس پہ غور و فکر کرنے، ایمان لانے اور عمل کے ساتھ لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ سورۃ اللہب، سورہ لہب مکی سورت ہے۔ اس میں دعوت کا ایک انداز بتایا گیا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فریضہ دعوت، اس فریضہ دین کو لوگوں تک پہنچانے کی کہ فریضے کو کس طرح اور کس طرح ادا کیا، انجام دیا، اور مخالفین کی دشمن اس صورت میں بتائی گئی، اور مخالفین کے انجام کی خبر دی گئی کہ جو اس دین کی مخالفت کرتا ہے اللہ رب العزت اس کے ساتھ اس کا کیا انجام ہوتا ہے۔ ابو لہب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چاچا تھا، جو لہب کے نام سے یہ صورت ہے۔ لہب اس کی کنیت نہیں ہے، چہرے کی چمک دمک کی وجہ سے اسے ابو لہب کہا جاتا تھا۔ ام جمیل ابو لہب کی بیوی تھی۔ ام جمیل اس کی کنیت تھی، اس کی کنیت ام جمیل تھی۔ عروہ اس کا نام تھا۔ ابو سفیان کی یہ بہن تھی، یہ ابو سفیان کی بہن تھی۔ عروہ نام تھا۔ ابو سفیان رضی اللہ عنہ یہ اس کی بہن ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اے اللہ ہم تیری پناہ میں آتے ہیں شیطان سے۔ اے اللہ تو شیطان کے مکر و فریب سے ہمیں بچا لے کہ وہ تیرے دین سے، تیرے کلام سے ہمیں دور کر دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ پہلے لفظی ترجمہ دیکھ لیں۔ تبت ٹوٹ گئی، یدا دونوں ہاتھ، تبت ٹوٹ گئے، یدا دونوں ہاتھ، ید ہاتھ کو کہتے ہیں، ایک ہاتھ ہے تو ید، یدا دونوں ہاتھ، ابی لہب ابو لہب کی، وتب اور وہ ہلاک ہوا، اس کے دونوں ہاتھ ٹوٹے اور وہ ہلاک ہوا۔ ما نہ اغنا کام آیا، انہو اسے، مالہ مال اس کا، وما اور جو کسب اس نے کمایا، سیسلا ان قریب وہ جلے گا، نارن آگ میں، ذات لہب شولے والی آگ میں ان قریب وہ ڈالا جائے گا۔ وامراتہ اور اس کی بیوی، حمالتا اٹھانے والی، حمال بھی اسی سے، حمالتا اور حمل بھی، کیونکہ حمل والی خاتون بچے کو اٹھائے ہوئے رہتی ہے۔ حملتا اٹھانے والی، حطب لکڑی کے گٹھی، ایسی اس کی ذلت، ایسی اس کی عقل۔ فی جیدہا اس کی گردن میں، حبل رسی ہوگی، من مسد بٹی ہوئی، اٹی ہوئی، یعنی خاص طور سے خاص قسم کا اسے ایک عذاب دیا جائے گا۔ آئے تفسیر کی طرف۔ تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 596 596۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبت یدا ابی لہب وتب، ٹوٹ جائے دونوں ہاتھ ابو لہب کے اور وہ ہلاک ہو گیا۔ اتنی سخت وعید ابو لہب کے لیے نازل کی گئی۔ اس کا شان نزول دیکھیں کہ ایسی کیا بدتمیزی تھی اس کی کہ اللہ رب العزت نے اس کو دنیا میں ہی جہنم کی وعید سنا دی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت کو بیان کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ آیت نازل ہوئی، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، آپ اپنے قریب رشتہ داروں کو ڈرائیے، یعنی سورہ شعراء آیت نمبر 214، جب یہ آیت نازل ہوئی
وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ کہ اپنے قریب رشتہ داروں کو ڈرائیے، اور اس تک یعنی ڈرائیے نے توحید کی دعوت پہنچا دیجیے، عمومی دعوت کا حکم دیا گیا، کیونکہ پہلے شروع میں خفیہ دعوت دی جاتی تھی پرسن کو، ایک ایک انسان کو، اب اعلانیہ دعوت کا حکم دیا گیا کہ اپنے قریب رشتہ داروں کو آپ ڈرا دیجیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ کر مکہ کے لوگوں کو صدا دی، وَصَبَاحَ یا صباحا، یہ ایک قسم کا سائن تھا، ایک قسم کی علامت تھی کہ جب مکہ کے اوپر کوئی بڑی آفت آنے والی ہوتی تھی یا کسی دشمن کا حملہ ہونے والا ہوتا تھا، تو کوئی شخص پہاڑ پر چڑھ کر کے اور اس طریقے سے آواز دیتا تھا، تو لوگ سمجھ جاتے تھے کہ کوئی بہت بڑی خبر ہمیں دی جانے والی ہے، اور لوگ اس کے پاس پہنچتے تھے اس کی خبر کو سننے کے لیے۔ جب لوگوں نے دیکھا کہ محمد یہ آواز لگا رہے ہیں یا صباحا یا صباحا، تو قریش سارے کے سارے وہاں پر اکٹھا ہو گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ صادق اور امین، وہاں پہ لوگ ان کو جو ہے صادق اور امین کے لقب سے نوازتے تھے اور آپ کو سچا کہتے تھے اور امانتدار کہتے تھے، تو یہ سب کے سب وہاں پر حاضر ہو گئے۔ ہر بات میں دعوتی پہلو سے اگر آپ غور کریں تو بہت سے اسباق، بہت سے سبق اس کے اندر چھپے ہوئے۔ آج میں اور آپ اگر لوگوں کو دعوت دیں کہ آؤ ہم کچھ بات آپ سے کرنا چاہتے ہیں، کتنے لوگ آئیں گے؟ لیکن نبی مکرم کا مقام و مرتبہ کیا تھا، آپ کا کیریکٹر کتنا صاف ستھرا اور کتنا بہتر تھا کہ یہ سارے کے سارے اکٹھا ہو گئے پہاڑ کی چوٹی پر۔ چنانچہ قریش آپ کے پاس جمع ہو گئے، سارے سردار آپ کے پاس جمع ہو گئے، تو آپ نے فرمایا، اب دیکھیں اپنی صداقت کی دلیل انہی سے لے رہے ہیں۔ کیا کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ دیکھو، اگر میں تم سے یہ کہوں کہ دشمن تم پر صبح یا شام حملہ کرنے والا ہے، چنانچہ صبح یا شام دشمن تم پر حملہ کرنے والا ہے، حملہ کرنا چاہتا ہے، تو کیا تم میری بات کی تصدیق کرو گے؟ کیا تم مجھے سچا جانتے ہو؟ وہ آپس میں یہ خیال کرنے لگے کہ ہمارا تو کوئی دشمن ہے نہیں، ہم پہ کوئی حملہ کرنے والا نہیں ہے، ہماری کسی سے دشمنی نہیں، لیکن پھر بھی سب نے ایک آواز ہو کر کے کہا، بخاری شریف کی حدیث، سب نے اپنے زبان سے کہا، ہاں ہم آپ کی بات پر یقین کریں، یعنی ہم نے آپ کو صادق اور امین پایا ہے، ہم نے آپ کی زبان سے کبھی جھوٹ نہیں سنا، اور ہم آپ کی اس بات کا یقین کریں گے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے اس پہاڑ کے پیچھے سے کوئی دشمن آ رہا ہے تو واقعی آ رہا ہوگا۔ تو آپ نے فرمایا، یعنی آپ نے فرمایا کہ دشمن سے نہیں ڈرا رہا ہوں، بلکہ میں خالق کائنات سے تمہیں ڈرا رہا ہوں۔ اور آپ نے فرمایا، ہاں، تو آپ نے فرمایا میں ڈرانے والا ہوں، یعنی اللہ کے عذاب سے ڈر جاؤ، اللہ کی ناراضگی سے ڈر جاؤ، جو تم عمل کر رہے ہو یہ اللہ کی بہت بڑی ناراضگی والا عمل ہے، تم شرک کر رہے ہو۔ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہہ دو اللہ ایک ہے، کامیاب ہو جاؤ گے، ورنہ اس عذاب سے تمہیں کوئی بچا نہیں سکتا، میں ڈرانے والا ہوں۔ یہ سن کر ابو لہب نے کہا، کیا نامراد تو نے ہمیں یہ کہنے کے لیے بلایا تھا؟ اور بھی دوسرے الفاظ ملتے ہیں، کیا تو نے ہمیں اس لیے جمع کیا تھا تیرے لیے ہلاکت ہو، بد دعا کرتا ہے کہ تیرے لیے ہلاکت ہو، نعوذ باللہ۔ تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ پوری صورت نازل فرمائی۔ بخاری شریف حدیث نمبر 4972، 4972، مسلم شریف حدیث نمبر 208۔ ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ ابو لہب ہاتھ جھاڑتا ہوا اٹھا اور کہنے لگا، تو ہلاک ہو جائے، کیا تو نے ہمیں اس لیے جمع کیا؟ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ سورت مبارکہ نازل کی۔ اصل میں ابو لہب ذہین شخص تھا اور قریش کا سردار بھی تھا، وہ جانتا تھا کہ یہ خبر، یہ بات اگر معاشرے کے اندر پھیل گئی، یہ بات کو اگر یہاں نہیں روکا گیا تو عرب اور عجم، کیسر، کسرا، مکہ خود اور آس پاس کے جتنے قبائل ہیں یہ سب ہمارے دشمن ہو جائیں گے اور قریش کا نام و نشان مٹا کر کے رکھ دیں گے۔ یہ کوئی چھوٹی موٹی خبر نہیں ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور اللہ کی عبادت ہوگی صرف، لا الہ، کوئی معبود برحق نہیں، یعنی 360 معبودوں کا جن کے ہم لوگ عبادت کرتے ہیں، اور سارے قبائل جن کی عبادت کرتے ہیں، ہر قبیلے کا وہاں بت رکھا ہوا ہے۔ اور انہوں نے کتنی خطرناک بات کہہ دی کہ یہ کوئی بھی حاجت روا اور مشکل کشا نہیں ہے، کوئی ضرورت پوری نہیں کر سکتے، کوئی مصیبت دور نہیں کر سکتے۔ یہ اتنی بڑی بات ہے کہ ان کے سب دشمن ہو جائیں گے، اور ان کے دشمن ہونے کی وجہ سے ہمارے بھی دشمن ہو جائیں گے، یعنی اس قبیلے کے دشمن ہو جائیں گے اور قریش کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ یہ خبر جب باہر پہنچے گی یعنی کیسر اور کسرا تک، یعنی یہودی اور نصرانی تک، تو یہودی اور نصرانی بھی اس خبر کو سن کر کے ناراض ہو جائیں گے اور وہ دشمن ہو جائیں گے اور ہمارا نام و نشان مٹ جائے گا۔ اس لیے اس آواز کو یہیں دبا دو،
یہ نیت سے اس نے پوری طاقت لگائی اور آپ کی آواز کو روکنے کی کوشش کی۔ اس میں تبت ابو لہب کے لیے بددعا ہے، اور تبا میں اس کی ہلاکت کا خبر ہے، خبر دی جا رہی ہے۔ یہ ابو لہب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا، اس کا نام عبد العزا تھا۔ عزا، لات، عزا اور منات، آپ نے نام سنا ہوگا بتوں کا، تو یہ عزا کا بندہ، یہ نام اس کا رکھا گیا تھا، اس کا نام عبد العزا تھا۔ اور ابن عبد المطلب، یعنی عبد المطلب کا یہ بیٹا تھا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا بیٹا، تو کیا ہوا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چچا۔ اور کنیت ابو عتیبہ تھی، چہرے کی چمک، یہ ابو لہب، لہب اس کی کنیت نہیں ہے، لہب کا مطلب ہوتا ہے آگ کا دہتا ہوا انگارہ، چہرے کی چمک دمک کی وجہ سے اسے ابو لہب کہا جاتا تھا، اتنا اس کا چہرہ جو تھا روشن تھا، خوبصورت تھا، یا چمک دمک والا تھا، کہ اس وجہ سے اس کو ابو لہب کہا جاتا تھا، لہب کا باپ۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ایزا پہنچاتا تھا، آپ اس سے بے حد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد بغض رکھتا تھا، اور آپ کی دین کی تنقیص میں کوئی کسر نہیں چھوڑتا تھا۔ یعنی جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دینے کے لیے نکلے، ایک اللہ کی دعوت دینے کے لیے نکلے، بس یہ پیچھے لگ جاتا، اور جا کر کے اب آپ خود غور کریں کہ ایک طرف لوگ برائی کریں، انکار کریں، اس کا اثر معاشرے کے اندر کیسا ہوگا، اور گھر کا ہی شخص اور چچا ہے، عمر میں بڑا ہے، اور وہ انکار کرے، یہ کتنی اذیت دینے والی بات۔ باہر کے لوگ انکار کریں، برائی کریں، الزامات لگائیں، تکلیف پہنچائے تو تکلیف ہوتی ہے، لیکن اس حد پہ نہیں ہوتی کہ گھر کا ہی شخص خود سگا چچا ہے اور وہ اس قدر آپ کو اذیت پہنچاتا، اس قدر آپ کو تکلیف پہنچاتا کہ اللہ اکبر۔ امام احمد نے ابو زناد سے روایت کیا ہے کہ مجھے خاندان دیل کی ایک شخص نے بتایا جس کا نام ربیہ بن عبادہ رضی اللہ عنہ تھا، مطلب اس وقت میں یہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو ربیہ بن عبادہ تھا، اور اس کا تعلق زمانے جاہلیت سے تھا، مگر وہ مشربہ یعنی وہ اسلام کو اس نے قبول نہیں کیا تھا، اسلام کی بعد میں وہ مشربہ اسلام ہو گیا تھا، اسلام کی خوشبو، اسلام کی خوبی اس نے پالی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو زمانے جاہلیت میں ذوالمجاز بازار میں اس نے دیکھا، کس نے؟ ربیہ بن عبادہ نے۔ اس وقت یہ اسلام میں نہیں تھے، اور انہوں نے ذوالمجازہ میں کے بازار میں انہیں دیکھا، اور بعد میں وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا وہ انداز ذوالمجازہ بازار میں دیکھا کہ آپ فرما رہے تھے، یا ایھا الناس، اے مانو جاتی کے لوگوں، اے لوگوں، ناس یعنی لوگوں، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہہ دو اللہ ایک ہے، کامیاب ہو جاؤ گے۔ آپ غور کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف گھر میں اور خانہ کعبہ میں ہی نہیں، آپ ہر وہ جگہ جہاں پر انسان پائے جاتے ہیں وہاں جایا کرتے تھے، جیسے میلے میں، اور یہاں پہ دیکھیں آپ بازار میں، کہ وہاں پہ دور دراز سے لوگ آئیں گے اور آپ ان کو دعوت دیا کرتے تھے، قولوا لا الہ الا اللہ۔ وہ عربی تھے، وہ خوب اچھی طریقے سے سمجھ رہے تھے لا الہ کا کیا مطلب ہوتا ہے، وہ خوب اچھی طریقے سے سمجھ رہے تھے کہ ہمارے جو باپ دادا جن کی عبادت کرتے چلے آئے ہیں اور سالوں سے ہم جن کو حاجت روا اور مشکل کشا سمجھ رہے ہیں، یہ ان کا انکار کر رہے ہیں، لا الہ الا اللہ اور صرف ایک اللہ کا اقرار کر رہے ہیں، وہ خوب اچھی طریقے سے سمجھ رہے ہیں۔ تو بہرحال آپ اس طریقے سے لوگوں سے کہہ رہے تھے، لوگ آپ کی بات سننے کے لیے جمع ہو جاتے تھے، مگر آپ کے پیچھے پیچھے ایک شخص تھا جس کا چہرہ روشن اور آنکھیں بھینگی تھی، جس کا چہرہ مطلب یہ اس وقت اسے پہچان نہیں رہے تھے، اور انہوں نے بعد میں بتایا کہ میں نے دیکھا کہ اس کے پیچھے ایک بوڑھا شخص ہے اور ایک جوان شخص دعوت دیتا ہے، اور دعوت دیتا ہے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اور پیچھے سے جو بوڑھا شخص ہے وہ اپنے پاس میں ایک تھیلی رکھا ہوا ہے اور پتھروں سے مارتا ہے اس نوجوان کو اور سر پر، اور وہ آپ کے بارے میں کہتا ہے، لوگوں اس کی بات نہ سننا، یہ بے دین اور کذاب ہے۔ اللہ، لوگوں اس کی بات نہ سنو، یہ بے دین ہے اور یہ کذاب ہے، جھوٹا ہے، اور آپ جہاں بھی تشریف لے جاتے وہ آپ کے پیچھے پیچھے ہوتا۔ میں نے پوچھا یہ شخص کون ہے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ یہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، اور یہ اس کا چچا ابو لہب ہے۔ مسند احمد جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 341 اور 342۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ یہ پیچھے پیچھے پتھر کی ایک تھیلی لے کر کے چل رہا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھروں سے مارتا تھا،
یہاں تک کہ آپ کے جسم سے خون بہ کر کے ایڑی مبارک آپ کی خون میں سن گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اذیت برداشت کرتے رہتے اور موقع محل دیکھ دیکھ کر کے لوگوں کو توحید کی دعوت دیتے رہتے، لیکن یہ پیچھا نہیں چھوڑتا۔ آپ اس سے نظر بچا کر کے، اس سے اپنے آپ کو بچا کر کے پھر کسی قبیلے میں جاتے، پھر کسی خیمے میں جاتے، پھر کسی کے پاس جاتے اور آپ دعوت توحید ایسا برداشت کرتے ہوئے آپ دعوت کا کام کر رہے تھے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس خبیث کے لیے نازل فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب، ٹوٹ جائے دونوں ہاتھ ابو لہب کے اور وہ ہلاک ہو جائے۔ ما اغنى عنہ مالہ وما کسب، نہ اس کا مال نے اسے کوئی فائدہ دیا اور نہ اس کی کمائی نے۔ یہاں پر ایک ایک ایکشن کے اوپر کوئی نہ کوئی تفسیر ہے، جیسے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائے، کیوں کہ دونوں ہاتھ جھاڑ کر کے، اور یہ کہتا ہے کہ یہ تو کیا نامراد یہ ہمیں کہنے کے لیے یہاں لایا تھا تو ہلاک اور برباد ہو جائے۔ اللہ رب العزت نے اس کو وحی سنائی، تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹے۔ اب دیکھیں یہاں بتا رہے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہا ہے نہ اس کا مال نے اسے کوئی فائدہ دیا اور نہ اس کی کمائی نے۔ تو یہاں مال اور کمائی کو کیوں لایا گیا؟ اصل بات یہ تھی، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ اور دیگر کئی ائمہ کرام فرماتے ہیں کہ یہاں کمائی سے مراد اولاد ہے۔ تفسیر الطبری کے حوالے سے نقل کیا تفسیر ابن کثیر نے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی قوم کو ایمان کی دعوت دی تو ابو لہب نے کہا کہ اگر میرا بھتیجا جو کچھ کہتا ہے وہ سچ ہے تو روز قیامت میں اپنے مال اور اولاد کو بطور فدیہ دے کر دردناک عذاب سے بچ جاؤں گا۔ کیا کہتا ہے کہ ایک تو یہ بات صحیح نہیں جو میرا بھتیجا کہتا ہے، اور اگر یہ بات صحیح بھی ہوئی تو میں مال اور اولاد فدیے میں دے کر کے اور جہنم کی آگ سے بچ جاؤں۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی ما اغنى عنہ مالہ وما کسب، نہ اس کا مال اس کا کام آیا اور نہ جو اس نے کمایا تھا، یعنی اولاد۔ سیصلی نارا ذات لہب، عنقریب وہ بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوگا۔ پہلے سے وعید اسے سنائی جا رہی کہ دنیا بھی اس کی تباہ ہے اور یہ بھڑکتی ہوئی آگ میں برباد ہوگا، یعنی ایسی آگ میں جو بھڑکتی ہوگی اس کے شرارے بہت ہوں گے اور نہ نہایت شدید جلانے والی وہ آگ ہوگی۔ آیت نمبر 4 وامراتہ حمالۃ الحطب، اور اس کی بیوی بھی، کیونکہ یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دینے میں کوئی کم نہ تھی۔ حمالۃ الحطب، جو ایندھن اٹھائے ہوئے پھرتی، جبکہ یہ قریش عورتوں کی سردار تھی، مال و دولت کی کوئی کمی نہ تھی، لیکن مال کی ایسی ہرس تھی، اس کو بے تحاشا مال کی مالک، لیکن مال کی ایسی ہرس، ایسی لالچ کہ یہ ایندھن اٹھائے پھرتی تھی، یعنی ایندھن لاتی تھی اور بازار میں بیچتی تھی۔ اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دن اور رات یہ فراق میں رہا کرتی تھی کہ میں کیا تکلیف پہنچاؤں۔ دیکھتے ہیں تفسیر ابن کثیر نے اس کے بارے میں فرمایا، صفحہ نمبر 597، ابو لہب کی بیوی ام جمیل کا انجام، اس کا نام ام جمیل ہے۔ وامرأتہ حمالۃ الحطب، اور اس کی بیوی بھی جو ایندھن اٹھائے ہوئے ہے۔ اس کی بیوی قریش عورتوں کی سردار تھی، اس کی کنیت ام جمیل اور نام عروہ بنت حرب بن امیہ تھا، اور یہ ابو سفیان کی بہن تھی۔ ابو سفیان ہم جانتے ہیں کہ وہاں کے سردار تھے، اس کی بہن تھی۔ یہ کفر و عناد اور انکار اسلام میں اپنے شوہر کی مددگار تھی۔ جس طریقے سے اس کا شوہر ابو لہب نبی مکرم کو ستایا کرتا تھا، یہ اس کا خوب اچھی طریقے سے ساتھ دیا تھا، لہٰذا روز قیامت آتش جہنم کا عذاب میں بھی اس کی مددگار ہوگی۔ جیسے دنیا میں یہ مددگار تھی نبی مکرم اور دین کو نقصان پہنچانے میں، تو یہ آخرت میں بھی اپنے شوہر کی مددگار رہے گی جہنم کی آگ میں بھی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد، جو ایندھن اٹھانے والی ہے، اور اس کے یہ جو عورت تھی، یہ عورت نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے ڈالا کرتی، پورا کرکٹ ڈالا کرتی کہ تاکہ صبح یہ فجر میں نکلیں گے تو یہ زخمی ہو جائے۔ تفسیر الطبری جلد نمبر 30 صفحہ نمبر 441 442 کے حوالے سے تفسیر ابن کثیر نے نقل کیا۔ حضرت اسما بن ابو بکر رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے کہ جب سورہ تبت یدا ابی لہب نازل ہوئی تو یہ بھینگی ام جمیل، یہ بھی اس کی آنکھ ترچھی تھی، اور اس طریقے سے ابو لہب کی، تو کہا کہ یہ بھینگی ام جمیل، جب اسے یہ پتہ چلا، یعنی کسی نے جا کر کے بتایا کہ یہ سورت نازل ہوئی ہے،
اور تمہارے تعلق سے ایسا ایسا اس میں کہا گیا ہے، یعنی جہنم کے عذاب کی وعید سنائی گئی ہے، دنیا اور آخرت کی تباہی کی وعید سنائی گئی ہے، تو یہ بہت زیادہ ناراض ہوئی، بہت زیادہ غصے میں آئی، اور کیا کی اس نے، ایک بڑا سا پتھر لے کر کے آتی، ہاتھ میں پتھر پکڑے ہوئے آئی اور کہنے لگی ان کے دین سے ناراض ہو گئی اور ان کے حکم کی نافرمانی کروں گی، میں ان کے دین سے انکار کرتی ہوں، ناراض ہوتی ہوں اور ان کی نافرمانی کرتی ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مسجد میں تشریف فرما تھے اور حضرت ابو بکر صدیق آپ کے ساتھ تھے، اور یہ بڑا سا پتھر لے کر ایسا بڑبڑاتے ہوئے بکتے ہوئے آ رہی۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جب اسے دیکھا تو عرض کیا، اے اللہ کے رسول، یہ عورت آ رہی ہے۔ جناب گھبرا گئے کہ عورت آ رہی ہے پتھر لے کے، کہیں یہ مارے کیا کرے، اور مجھے یہ ڈر ہے کہ یہ آپ کو دیکھ لے گی، مجھے ڈر ہے یا رسول اللہ آپ اور میں یہاں بیٹھے یہ آپ کو دیکھ لے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، یہ مجھے ہرگز نہیں دیکھے گی، اور پھر آپ نے تحفظ کے لیے قرآن مجید پڑھنا شروع کر دیا، اپنی حفاظت کے لیے، تحفظ کے لیے نے اپنی حفاظت کے لیے قرآن مجید پڑھنا شروع کر دیا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 45۔ اور جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو ہم آپ کو اور ان لوگوں کے درمیان جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے ایک مخفی پردہ ڈال دیتے۔ یہ خبر اللہ نے پہلی ہی سنا دی تھی کہ یا رسول اللہ جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو آپ کے اور مشرکین کے بیچ میں، جو آخرت کا ایمان نہیں رکھتے، کفر کرنے والوں کے بیچ میں ہم ایک ایسا پردہ لگا دیتے ہیں کہ وہ آپ کو دیکھتے ہی نہیں۔ تو اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تحفظ کے لیے قرآن پڑھنا شروع کر دیا تاکہ ان کے اور میرے بیچ میں پردہ ہو جائے۔ یہ عورت آئی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس کھڑی ہو گئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھ سکی اور بڑبڑا رہی تھی، وہاں بڑبڑاتے ہوئے کہہ رہی ہے کہاں ہے تمہارے صاحب، اور ہم تو انکار کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ، اور یہ دیکھ نہیں رہی تھی۔ بعد میں اور بڑبڑا کر کے پتھر لے کر کے چلے گئے۔ بعد میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں 3 خبریں ہیں، آخری آیت بھی ہم نے پڑھا، اس کی گردن میں چھال کی بنی ہوئی رسی ہوگی، چھال کی بنی ہوئی رسی، اس کی گردن میں ایک خاص قسم کا یہ عذاب۔ اس کے پیچھے کیا حکمت سمجھ میں آتی ہے؟ اس کے پاس ایک بہت بیش قیمتی ہار تھا جواہرات سے جڑا ہوا، یہ اسے دکھا دکھا کر کے کہتی تھی کہ محمد کو کے لیے میں اس کو بیچ دوں گی، مطلب آپ کو نقصان پہنچانے کے لیے، آپ کی تباہی اور بربادی کے لیے، اس دین کی تباہی اور بربادی کے لیے میں اسے بیچ دوں۔ اللہ رب العزت نے اس کے گردن میں جو پہلے اللہ رب العزت نے بیش قیمتی ہار دیا تو اسے خبر بھی دے دی کہ تو نے اس کا حق ادا نہیں کی، اور تجھے ایک سخت قسم کی جو ہے رسی باندھ کر کے اور جہنم میں گھسیٹا جائے۔ آپ دیکھیں مشرکین مکہ کے پہلے کے اگر حالات دیکھیں تو مکہ کے حالات ایسے تھے کہ واقعی ان کے اوپر عذاب آنا، کیونکہ انہوں نے خانہ کعبہ جو توحید کی بنیاد پہ رکھا گیا تھا اس کے اندر 360 بت رکھے تھے، شرک کیا انہوں نے۔ دوسرا، ان کی نماز تالی بجانا، سیٹی بجانا تھی، نماز کو اس قدر بگاڑا۔ طواف برہنہ ہو کے مرد اور عورت کرتے تھے، اور ہر عمرہ اور حج کرنے والے کو لوٹ لینا اور عورتوں کو بیچ دینا، یہ ان کا شیوا تھا۔ عورتوں کے اوپر ہر قسم کا ظلم کرنا، لڑکی اگر پیدا ہو گئی اس کو زندہ درگور کر دینا، یعنی ہر قسم کے کرائم جو تھے، چوری، زنا، شراب، مرڈر، یہ ان کا فیشن تھا۔ تو ایسی قوم کے اوپر عذاب آنا چاہیے یا رحمت آنا چاہیے؟ ایسی قوم کے اوپر تو عذاب آنا چاہیے، لیکن اللہ نے ان کے اوپر رحم کیا۔ اور رحمان، اللہ رحمان ہے، علم القرآن کی قرآن نازل کیا۔ اللہ رب العزت کی عظیم و شان نعمت اللہ رب العزت نے عطا فرمائی کہ اپنا کلام نازل کیا ان کی رشد و ہدایت کی، ان کو انسان بنا دینے، اور اس کلام کو سنانے کے لیے امام الانبیاء کو منتخب کیا، رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا، جبکہ یہ قوم ایسی تھی کہ ان کے اوپر عذاب آنا تھا، لیکن اللہ رب العزت نے رحم پہ رحم کی۔ لیکن جب انہوں نے اللہ کی اس رحمت کی قدر نہیں کی، نبی مکرم کی قدر نہیں کی، آپ کے اوپر آئی ہوئی وحی کی قدر نہیں کی، تب اللہ رب العزت نے وحی سنائی کہ ابو لہب سن لے، تیرا یہ انجام ہونے والا۔ تو 3 خبریں اس کے اندر۔ نمبر 1، ابو لہب کی ہلاکت کو دنیا و آخرت کی تباہی کے تعلق سے بتایا گیا۔ دوسرا، بیٹے اس کے عتبہ اور معتب، عین کے ساتھ، عتبہ اور معتب اسلام قبول کیے تھے الحمدللہ، اور ایک بیٹا عتیبہ، عین کے ساتھ، عتیبہ، جس نے اسلام قبول نہیں کیا۔ جب سورہ نجم نازل ہوئی تو کہتا ہے کہ میں انکار کرتا ہوں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بددعا دی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت گھنونی بدتمیزیاں کی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بددعا دی کہ اس پر
کوئی حبشی وحشی جانور اے اللہ اس کے اوپر تو چھوڑ دے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نے بددعا سنی تو اسے یقین تو تھا کہ یہ واقعی اللہ کے نبی ہیں، کون نہیں جانتا تھا، یہ تو ہر دھرمی تھی ان کی کہ ہمیں قبول نہیں کرنا ہے۔ تو یہ جو شخص تھا، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بددعا دی تو یہ گھبرایا، اور یہ کسی قافلے میں یہ جا رہا تھا، اور جب قافلے سے لوٹا تو اس کے ساتھی اس کو بیچوں بیچ رکھا کرتے تھے، اور یہ خود بھی ڈرا ہوا رہتا تھا کہ کوئی وحشی میرے اوپر نہ آ جائے، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بددعا دی ہے اور آپ کی بددعا خالی نہیں ہوگی۔ اور ہوا یہی کہ وہ لوٹ رہا تھا اور ایک جگہ ان کا قافلہ رکا اور اس کو بالکل بیچوں بیچ رکھا گیا۔ ایک شیر آیا درندہ، اور کسی کو اس نے کچھ نہیں کیا، اس پورے جو لوگ وہاں پہ رکے ہوئے تھے ان سب کو ہٹاتا ہوا اور سیدھے اس کے پاس آئے اور اسے کھینچ کر کے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہی دعا تھی کہ وہ اسے کھینچ کر کے اس کی ہڈیوں کو اور اس کو نوچ کر کے کھا جائے، اے اللہ تو اس کے ساتھ یہ سلوک فرما۔ تو اس نے اسی طریقے سے کیا کہ اسے کھینچ کر کے پٹک کے اور اسے نوچ کر کے کھایا اور وہ چلا گیا۔ جب اس نے شیر کو آتا ہوا دیکھا تو یہ کہنے بھی لگا، چیخنے لگا کہ اب میری ہلاکت ہے، اب میری ہلاکت ہے، محمد کی بددعا مجھے لگ گئی، محمد کی بددعا مجھے۔ تو اللہ رب العزت نے ایسے جن لوگوں نے ایمان قبول نہیں کیا انہیں اس طریقے سے توبہ۔ اس صورت کے چند اسباق یعنی چند سبق۔ نمبر 1، اور اسے نوٹ کریں، بہت قیمتی سبق ہے، ہر اس آدمی کی تباہی ہے جو اس دین کے ساتھ شر کا ارادہ کرتا ہے۔ اس دین کے ساتھ جو برائی کا ارادہ کرتا ہے اس کے لیے تباہی ہے، کیونکہ انسان کے امن و امان کے ساتھ یہ برائی کا ارادہ کرنا ہے۔ دین کیا ہے؟ دین انسانیت کے لیے امن و امان کا نام ہے۔ دوسرا، یہ مکی صورت ہے، اور مکی صورت ہے، اس کا اور نام سورہ لہب اور سورہ تبت بھی۔ تیسرا، اللہ نے ابو لہب اور اس بیوی کو آگ کی بشارت سنائی، اس کی بیوی کی گردن میں رسی ہوگی جو ایک خاص قسم کا عذاب ہے، اس لیے کہ وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچاتی تھی۔ چوتھا، سعید بن مسیب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، ابو لہب کی بیوی کی گلے میں ایک شاندار جواہرات کا ایک ہار تھا، اور وہ کہا کرتی تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی نکالنے کے لیے اسے وقف کر دوں گی، اسے بیچ دوں گی، اسے وقف کر کے دے دوں گی۔ اس لیے اللہ نے اس کے گلے میں آگ کی رسی ڈالنے کا عذاب متعین کر دیا۔ پانچواں، دعوتی مرحلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عملی صبر اور استقامت اور تحمل کا نمونہ پیش کیا۔ پھر سے غور کریں، دعوتی مرحلے میں، کیونکہ آپ دعوت دینے کے لیے بازار میں جایا کرتے تھے، پہاڑ پہ چڑھ کر کے لوگوں کو بلایا کرتے تھے، گھر میں دعوت دیا کرتے تھے، اس طریقے سے میدان میں جایا کرتے تھے، مکہ اور جو ہے خانہ کعبہ میں جایا کرتے تھے۔ ہر آبادی کی جگہ میں جہاں جہاں لوگوں کے ملنے کے امکانات ہوتے تھے، جیسے باہر سے لوگ آتے تھے عمرہ کرنے کے لیے تو ان کے خیمے میں جایا کرتے تھے، ہر اس جگہ دعوت دینے کے لیے جایا کرتے تھے، جبکہ ایسے گھر کے ہی سخت دشمن آپ کے پیچھے لگے ہوئے تھے اور آپ کی تکذیب کرتے تھے، آپ کو جھٹلایا کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی دعوتی مرحلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عملی صبر اور استقامت، صبر بھی کیا، یعنی وہ برا بھلا کہہ رہے ہیں، مار رہے ہیں، خون کہہ رہا ہے، لیکن اس کے بعد بھی وہ صبر کر رہے اور استقامت کی لگے رہے، رکے نہیں کہ گھر والے میری مخالفت کر رہے، اس کے باوجود بھی روزانہ دعوت دیتے رہے، استقامت اختیار کی اور تحمل کا نمونہ پیش کیا، بہت زیادہ بردباری کا نمونہ پیش کیا۔ یہ نمونہ ہر داعی دین اور مبلغ کے لیے توشہ دعوت ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بہترین کیریکٹر، بہترین نمونہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا کہ قوم کے تانے و تشنی کا جواب نہ دیا جائے۔ قوم جتنی بھی تانا اور تشنی دیتی ہے یا جتنا بھی برا بھلا کہتی ہے، مارتی پیٹ، اس کا کوئی جواب نہیں دینا ہے، ہمیں اپنا کام کرتے رہنا۔ اپنی کوئی صفائی نہیں دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، غلط بول رہے ہیں، بس اپنی دعوت پیش کرتے رہے۔ چھٹواں، نجات کے لیے قریبی رشتہ داری کوئی کام نہیں آ سکتی جب تک کہ بندہ توحید کا ماننے والا نہ ہو جائے، کیونکہ یہ قریبی رشتہ دار تھا، تو یہ قریبی رشتہ داری بھی کوئی کام نہیں آ سکتی اگر بندہ توحید کو قبول نہ کرے۔ جیسا کہ ابو لہب، ابو طالب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، مگر توحید کا اقرار نہ کرنے کی وجہ سے جہنم رسید۔ اس کے لیے تو ابو لہب کے لیے تو قرآن میں ہی سورت نازل فرما دی، اور ابو طالب کے لیے بخاری شریف کی حدیث ہے کہ اس کو جہنم کا چھوٹا عذاب دیا جائے گا، اس کے پیر کے نیچے جہنم کی ایک آگ رکھی جائے گی جس سے اس کا سر کھولے گا۔ تو رشتہ داری، نسب
یا نسبت کوئی کام نہیں آتی. اس سے بڑی نسبت اور کیا ہوگی کہ خاص خاندان کے ہیں، چچا ہیں، اس سے بڑی نسبت اور کیا ہوگی. اور وہاں دیکھیں آپ، نوح علیہ السلام کی بیوی ہے، اس سے بڑی نسبت اور کیا ہوگی. نوح علیہ السلام کا بیٹا ہے، اس سے بڑی نسبت کیا ہوگی. اور خلیل، اللہ کے خلیل سیدنا ابراہیم علیہ السلام اس کے باپ ہیں، ابراہیم علیہ السلام کے باپ ہیں، اس سے بڑی نسبت اور کیا ہوگی. آج جو لوگ نسبت لگاتے ہیں کہ وہ ہماری ان سے نسبت ہے کہ ہم نے ان کے ہاتھ پر اسلام لائے ہیں یا ہم نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی ہے کہ ہم یہ گناہ نہیں کریں گے، وہ ہمارے استاد ہیں. استاد یعنی فارسی میں اس کو پیر کہتے ہیں، استاد کو فارسی میں پیر کہتے ہیں اور مرید شاگرد کو کہتے ہیں. تو ہماری ان سے نسبت ہے، وہ اتنے بڑے بزرگ ہیں. تو یہ کوئی بھی نسبت ہو، اگر ہمارے دل کے اندر توحید نہیں اور شرک کا انکار نہیں، رسول اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری نہیں، آخرت پر یقین نہیں، تو یہ نسبت کوئی کام آنے والی نہیں. یہ خاص لوگ تھے، ابراہیم علیہ السلام کے باپ اور نوح علیہ السلام کی بیوی اور بیٹا، اور یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا. لیکن اللہ رب العزت نے سورت نازل کی. ساتواں، انسان کی زندگی بھر کی کمائی، چاہے وہ مال ہو یا اولاد، اگر توحید پر موت نہ ہوئی تو کچھ بھی فائدہ نہ دے سکے. کیونکہ وہ مشکل وقت میں انسان یہ سوچتا ہے کہ مشکل وقت ہے تو میرا یہ بینک بیلنس میرے کام آ جائے گا، میری اولاد میرے کام آ جائے گی. لیکن حشر کے میدان میں یہ بینک بیلنس اور اولاد کوئی کام آنے والی نہیں ہے. کل کی جو سورت گزری سورہ کافرون، اس سے اس سورت کی کیا نسبت ہے دعوت کے اعتبار سے، اس کو غور سے سماعت فرمائیں. پچھلی سورت سورہ نصر میں، پچھلی سورت سورہ نصر تھی، نصر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے، پچھلی سورت نصر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے رسول ہونے کی دلیل، جس کا عرب والوں کو انتظار تھا. پچھلی صورت میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول تھے، اس بات کی دلیل تھی. کیا دلیل تھی؟ کہ عرب والوں کو انتظار تھا کہ خانہ کعبہ اللہ کا گھر ہے. ہاتھی والوں یعنی ابرا کو اللہ نے نست و نابود کر دیا اور اپنے گھر کی حفاظت کی. خانہ کعبہ اللہ کا گھر ہے اور اللہ رب العزت نے ابرا کو، جو خانہ کعبہ کے اوپر قابض ہونے کے لیے آیا تھا، اللہ رب العزت نے اسے تہ و بالا کر دیا، بھوسا بنا دیا. اور اب یہ محمد کہتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور یہ بت عبادت کے لائق نہیں ہے، یہ نفع نقصان کے مالک نہیں ہے، انہیں چھوڑ دو، ان کا انکار کر دو، انہیں پھینک دو اور صرف ایک اللہ کی عبادت کرو. اگر محمد سچے ہیں، قبائل کا کیا نظریہ تھا؟ اگر محمد سچے ہیں، سچے رسول ہیں، تو یہ مکہ میں فتح پا لیں گے، مکہ میں فتح پا لیں گے اور بتوں کی عبادت ختم ہو جائے گی اور بتوں کو اکھاڑ کر کے پھینک دیا جائے گا. اگر یہ جھوٹے ہیں اپنے دین میں، اور یہ دین تو سچا ہے اور یہ واقعی اللہ کا گھر ہے، اور اگر یہ اپنی بات میں جھوٹے ہیں تو یہ دین جھوٹا ہے، تو اللہ ان کو کامیاب نہیں ہونے دے گا، مکہ فتح نہیں کر پائیں گے. جیسے ابراہ نے مکہ کو فتح نہیں کر پایا یا قابض نہیں ہو پایا، ویسے ہی محمد سے بھی اللہ رب العزت اپنے گھر کی حفاظت کرے گا، اپنے دین کی حفاظت کرے گا. اگر یہی دین ہے، بتوں کی عبادت ہی دین ہے، بزرگوں اور نبیوں کی عبادت ہی دین ہے، تو اللہ رب العزت اپنے گھر کی حفاظت کرے گا اور انہیں نیست و نابود کر دے گا. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کو فتح کیا، اس کا مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول، اور آپ کی دعوت، آپ کا دین سچا دین ہے، آپ کی دعوت سچی دعوت. یہ آپ کی صداقت کی دلیل ہے. آج سورہ لہب میں بھی اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی دلیل ہے کہ سورہ لہب میں بتایا گیا ابو لہب اور اس کی بیوی کی تعلق سے کہ یہ دونوں جہنم کا ایندھن بنے. یہ سورت مکہ میں نازل ہوئی اور ان کے ساتھ کے لوگ، کتنے لوگ ایمان قبول کیے، خود ان کے بھائی نے اور ان کے خاندان کے اور لوگوں نے، اور مکہ کے کئی لوگوں نے اسلام قبول کیے. ام جمیل، لیکن ابو لہب نے اور ام جمیل نے اسلام قبول نہیں کیا، جبکہ ابو سفیان نے بھی کیا، ہندا نے بھی کی، اور بھی بہت سے لوگوں نے، یہ دونوں نے نہیں قبول کیا. یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کلام ہے اور اللہ ہی عالم الغیب ہے. وہ جانتا تھا کہ یہ دونوں اسلام قبول نہیں کریں. مکہ میں ہی اللہ نے خبردار کر دیا کہ ان کے لیے یہ سزا، جبکہ ستا تو اور بھی رہتے. کیا ہندا نے کم نبی مکرم کے اوپر ظلم اور ستم ڈھائے، صحابہ کے اوپر ظلم اور ستم ڈھائے؟ اس کے لیے آیت نہیں آئی، ہندا کے لیے آیت نہیں آئی رضی اللہ عنہ. اس کے لیے آیت آئی کیونکہ اللہ جانتا تھا، اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ عالم الغیب، خالق کائنات کی طرف سے نازل کیا ہوا کلام.
آپ خود بھی سوچیں، اگر یہ جھوٹا ہی اسلام قبول کر لیتا تو یہ قرآن جھوٹا ہو جاتا، یہ پورا دین جھوٹا ہو جاتا۔ اسے جھوٹا بھی اسلام، اس کو یہ آئیڈیا بھی نہیں آیا کہ میں جھوٹا ہی اسلام قبول کر لیتا ہوں تاکہ یہ دین جھوٹا ہو جائے۔ یہ ہے اللہ کا کلام، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اور آپ کے اس کلام کی صداقت کی دلیل۔ تو پچھلی صورت میں بھی اور اس صورت میں بھی یہ دو جو ہے بہت اہم سبق تھے۔ آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ خالق مالک جو کچھ بھی ہم نے پڑھا اس پہ ہمیں مزید غور و فکر کرنے کی تو توفیق عطا فرما، جب تک ہمیں زندہ رکھ ایمان، اخلاص اور عمل صالح کے ساتھ ہمیں زندہ رکھ، ہمارا خاتمہ بالخیر فرما اور نیکوکاروں کے ساتھ ہمارا شمار فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔